جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جنتی عورت میں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور ناظرین آپ کو ہم بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، اور ناظرین ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو روبرو کرائیں گے۔ تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سے اور جانکاری مل سکے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے۔ ناظرین، کچھ کافر لوگ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلے زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعضوں نے اور صحابہ لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المناسب سے کیسے مطمئن ہوں گے، وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر پکڑیں گے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھ کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے میں بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیوار بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوار کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ یعنی قرآن کا کچھ حصہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ بہن نے کیوار کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا۔ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بہت ضد کرنے لگے مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا
اور اس کو پڑھتے پڑھتے اس کی حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ بچہ بچہ ان کی بہادری سے واقف اور اس کی بہادری کا اقرار کرنے والا ہے۔ اسلام کے شروع میں جب مسلمان سب ہی ضعف کی حالت میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کی قوت کے واسطے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی اور وہ دعا قبول بھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبہ کے قریب اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول ہر شخص نے ہجرت چھپ کر کی، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی، کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لیے۔ اول مسجد میں گئے، طواف اطمینان سے کیا، پھر نہایت اطمینان سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کفارے کے مجمع میں گئے اور فرمایا کہ جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ یہ الگ الگ جماعتوں کو سنا کر تشریف لے گئے۔ کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہ پڑی کہ پیچھا کرتا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کے ایک کوڑا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرا کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور کوڑا اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھ کو عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے؟ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ ناظرین، ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر، وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے جو زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا۔ ساری دنیا کے مسلمان اسے اٹھانا چاہیں تو اسے اٹھا نہیں پائیں گے اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور ان کے دانت لمبے ہوں گے اور وہ آ کر تجھ سے سوال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ جیسا میں اب بیٹھا ہوں کیا ویسا بیٹھا ہوں گا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو ایسا ہی ہوگا جیسا اب بیٹھا ہے۔ تو کہنے لگے، پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا۔
تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر سوال کریں گے، کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو عمر کہیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تو بتا تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے ہیں یا تم ہمارا؟ ناظرین، یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا ایک واقعہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آگے بھی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔